نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے جادو. جادو، اس کا معنی، اس کے اقسام اور اس کی شرعی حیثیت. جادو کا معنی لغت میں ہے کہ کوئی مخفی چیز، چھپی ہوئی چیز، یا پھر اس کا سبب انتہائی لطیف ہو. لغت میں یہ معنی ہے، یعنی ایک مخفی چیز جادو. اصطلاح میں کیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں جادو کہتے ہیں وہ جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے، منتر، طلسم یا عملیات جو اللہ کے حکم سے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ شرعی اصطلاح ہے اس کی. اب جادو کے اقسام کتنے ہیں؟ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک جادو وہ ہوتا ہے جو شرک اکبر ہوتا ہے، اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو گناہ اور نافرمانی ہوتی ہے اس میں. پہلی قسم جادو کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ شرک اکبر، یہ شرک اکبر کا حکم کیا ہے کہ اگر جادو جو کیا جا رہا ہے وہ شرک اکبر ہے تو ایسا کرنے والا انسان کافر ہے اور اس کو مرتد ہونے کی پاداش میں قتل کیا جائے گا. کئی احادیث سے ثابت ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں کو قتل کا حکم دیا تھا بغیر توبہ کے. یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جادوگر جو ہوتا ہے جادو کرتے ہی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کے کوئی توبہ کرنے کی یا پھر پلٹ آنے کی کوئی امید یا پھر کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ تو کافر ہو جاتا ہے اور حالت کفر پر رہتا ہے اور جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور کون سا جادو شرک اکبر ہوتا ہے؟ وہ جادو جو کہ جنات یا شیاطین کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، جس میں ان جنات و شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، ان کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، ان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس جن یا شیطان کو اس آدمی پر مسلط کیا جائے جس پر جادو کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس قسم کے شیاطین کی عبادت کرنا یا ان کے لیے سجدہ کرنا، ان کا تقرب حاصل کرنا، اس طریقے سے اگر کوئی جادو کروا رہا ہے کسی پر تو وہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور دوسرا جادو کی قسم گناہ اور نافرمانی. وہ کون سا ہے اور اس کا حکم بھی کیا ہے؟ جو گناہ اور نافرمانی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ تو انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن ایسا انسان فاسق و فاجر گناہگار تو ضرور ہوگا. لیکن جب حاکم وقت اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ بہت ہی آگے بڑھ رہا ہے اس چیز میں تو پھر اسے بھی قتل کیا جاتا ہے. لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اسے قتل کیا جاتا ہے. اور یہ دوسری قسم میں کیسی جادو ہوتی ہے؟ وہ جادو جس میں گنڈے، دوائیں، جڑیاں وغیرہ یا پھر اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس میں ہاتھ کا کھیل اور نظر بندی بھی شامل ہے. ہاتھ کا کھیل، نظر بندی سمجھتے ہیں نا، جو میجک کہلاتا ہے، میجک. تو وہ میجک جو ہوتا ہے جو اکثر روڈ شوز ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر میجک شوز ہوتے ہیں، تو اس قسم کی تمام چیزیں حرام ہے، گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فسق و فجور کہا ہے. یہ گناہ اور نافرمانی کی کام ہے. تو بہرحال کتنی قسمیں ہوئی جو ہم نے ابھی سیکھی؟ جادو کی دو اقسام، ایک پہلا شرک اکبر اور دوسرا گناہ اور نافرمانی کا. اب دیکھیے حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں یعنی جادو کے کفر ہونے کی کیا دلیل ہے. پہلے ہم قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فطرة فلا تكفر. کیا ترجمہ ہے؟ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں سو تو کفر نہ کر. ایک قوم ایسی گزری بہنوں جس پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، اور ان کی آزمائش کیا تھی کہ وہ فرشتے جادو سکھاتے تھے اور یہ کہہ کر سکھاتے تھے کہ یہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو، یعنی اس کو نہ سیکھو. دیکھیے ہر قوم کی الگ الگ قسم سے آزمائش ہوئی. تو ایک قوم ایسی بھی گزری جس پر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس تعلق سے پڑھی ہے آپ 102 آیت میں، تو انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے وہ لوگ آئے تھے. شہر بابل میں وہ لوگ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا اور یہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. کیا ہے؟ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، وما يعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ،
بے شک ہم کیا ہیں، ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، ایک آزمائش ہے. فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، یعنی اس جادو کو نہ سیکھو، کفر نہ کرو. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے سیکھنے کو کفر سے تشبیہ دی ہے، جادو کو کفر سے تشبیہ دی ہے. یہ دلیل ہے قرآن سے جادو کے کفر ہونے کی دلیل. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی سزا موت قرار دی، قتل قرار دی. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کیا جائے. سزا کی نوعیت بھی بتا رہے ہیں اور کیفیت بھی بتا رہے ہیں کیسی ہے، کہ کیسے قتل کیا جائے، اسے تلوار سے قتل کیا جائے. حد الساحر، حد کہتے ہیں حد جاری کرنا یعنی گناہ کی سزا. تو حد الساحری، ساحر یعنی جادوگر، حد الساحری جادوگر کی سزا یہ ہے کہ ضربہ، اس کو مارا جائے، کس سے؟ بالسیف، تلوار سے اسے قتل کیا جائے. یہ رواہ ترمذی میں آئی ہے. اور ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا تھا کہ ان قتلوا کل ساحر و ساحرہ، کس کو؟ ہر جادوگر، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے قتل کر دو. قال، تو ان سے کہا گیا فقتلنا ثلاث سواحر، قال یعنی کہا جاتا ہے کہ فقلنا، اور ہم نے کیا؟ فقتلنا، پس ہم نے قتل کیا کتنوں کو؟ ثلاث سواحر، یعنی بجالہ کہتے ہیں. قال مطلب کس نے کہا؟ یہ بجالہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ سیدنا عمر کا حکم سن کر ہم نے 3 جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو مطلب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 جادوگروں کو عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کا حکم دیا تھا. کس بنا پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنا پر. تو بہرحال سزا یہ ہے جادو کرنے کی، کروانے کی سزا کیا ہے؟ اس جادوگر کو قتل کیا جائے، سزا یہ ہے. اور جادو کرنا، کروانا اور اس کو یعنی جادو کا جواب جادو سے دینا، یہ تمام کفر ہے. دیکھیے جادو تروانے کے لیے یعنی جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اگر کوئی جادو کو جادو کے ذریعے سے قتل کرتا ہے، یعنی جادو کو جادو کے ذریعے سے دفاع کرتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے شرعی دم جو ہوتا ہے، جھاڑ پھونک جو ہوتی ہے شرعی طور پر جو ہوتی ہے، وہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دی ہیں. وہ کوئی مباح ہے، دوائیں ہیں، اس کا استعمال کرنا یا پھر جادو کا توڑ شرعی دم سے اور جھاڑ پھونک سے کرنا ایسا جائز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی. اب اس کی موجودگی میں اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ شرعی دم کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتا اور صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں اور آیت و رقیہ ہوتی ہیں، تو ان آیتوں کا تلاوت نہیں کرتا بلکہ جادو کو جادو کے ذریعے سے ختم کروانا چاہتا ہے، تو ایسا فعل کرنا شیطانی عمل ہے اور وہ حرام ہے. اور جادو کی اطلاع دینا اور اس سے لوگوں کو مطلع کرنا یعنی ڈرانا اور اس کے تعلق سے بتانا لوگوں کو، یہ واجب ہے. ہر انسان پر، ہر مسلمان پر یہ واجب ہوتا ہے کہ جادو کے متعلق لوگوں کو بتایا جائے اور اس کے خطرات سے بھی آگاہ کیا جائے. اس لیے کہ یہ ذمہ داری بھی برائی کے انکار اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے کاموں میں شامل ہے. اور وہ نشانیاں اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جس کے پاس علاج کرانے گئے ہیں وہ جادوگر ہے. کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ چند نشانیاں میں آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1، جب معالج انسان سے اس کا اور اس کے والدہ کا نام دریافت کرے. معالج یعنی علاج کرنے والا. آپ کسی کے پاس کسی وجہ سے گئی ہیں، بیمار ہیں، اور یا پھر کچھ ایسی چیز ہے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، تو اس کے سیدھے بات کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے مریض کا اور اس کے والدہ کا نام کیا ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جادوگر ہے. یہ کوئی صحیح عالم نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے. یہ کون سا؟ جو انسان کس مریض کا نام اور اس کے والدہ کا نام دریافت کرے. نمبر 2، جب مریض کے آثار یعنی مثلا کپڑا، خمیس، رومال یا کوئی ایسی چیز طلب کرے. کیا کرتا ہے وہ جادوگر؟ کسی کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، وہ کیا کرتا ہے، کیا مانگتا ہے؟
مریض کا کوئی کپڑا لا کر دو، کوئی قمیص لا کر دو، کوئی رومال لا کر دو، اس پر جادو کرانی ہے، تو نعوذ باللہ یہ بھی جادوگر ہے۔ نمبر 1 قسم کیا ہوئی؟ یعنی پہچان، کیسے پہچانیں گے آپ جادوگر کو؟ اگر وہ جس کا علاج کر رہا ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام پوچھ رہا ہے تو وہ جادوگر ہے۔ نمبر 2، اس کے کپڑے مانگ رہا ہے یا پھر کوئی رومال، قمیص، کچھ بھی اس کے استعمال کی چیز مانگ رہا ہے تو وہ بھی جادوگر ہے۔ نمبر 3 کیسے پہچانیں گے آپ یہ جادوگر ہے؟ کہ اگر وہ طلسم وغیرہ لکھے، یعنی کوئی ایسا چیز لکھے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، اس کا جو ہے نا وہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ قرآن کی فلاں آیتیں پڑھو، وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ لکھ کر دے رہا ہے۔ نمبر 4، ایسے منتر اور طلسم پڑھے جس کے معنی آپ کو سمجھ میں نہ آتے ہوں، یعنی آپ کو وہ قرآن کی آیت کوئی نہیں وہ کر رہا ہے، بلکہ کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایسی چیزیں لکھ رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ یہ کبھی کبھار کسی خاص قسم کا جانور بھی مانگتا ہے، کسی خاص قسم کا وہ جانور بھی مانگتا ہے تاکہ اس پر تکبیر پڑے بغیر ذبح کرے، اور بسا اوقات اس کے خون کو کیا کرتا ہے؟ وہ تکلیف کی جگہ پر ملتا ہے، یا پھر اس ذبح کردہ جانور یا کسی مرغ کو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ کسی ویرانے میں پھینک کر آؤ۔ تو یہ بھی جادوگروں کی علامتیں ہیں، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ شیاطین کو خوش کریں اور ان سے اپنا کام نکالیں۔ نمبر 6، مریض کو ایسے تعویذ یا کپڑا دینا جس پر کچھ آیتیں لکھی ہو۔ کچھ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو دکھتا ہے کہ وہ آیت ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ فلاں کو فلاں آیت کو فلاں جگہ پر جوڑ دیتے ہیں، فلاں کو فلاں پر، اور اس طریقے سے وہ آیتوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں اور وہ لکھ کر دے دیتے ہیں تعویذ میں یا پھر کپڑے میں، یا پھر کچھ گنتی لکھ دیتے ہیں، کچھ نقشے بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تمام جادوگروں کی علامتیں ہیں۔ اور ایسے اوراق دیے جاتے ہیں کہ انہیں جلاؤ اور اس کا دھواں سونگو، تو نعوذ باللہ یہ بھی جادوگروں کے افعال ہیں، جادوگروں کے کام ہیں۔ یا پھر کچھ ایسا دیتے ہیں کہ مریض کو ایسی، لاسٹ قسم یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں چیزیں لے جاؤ اور اسے زمین میں کہیں ویرانوں میں دفن کر دو، جب تک یہ چیز دفن رہے گی ان پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی جتنی حرکتیں کی جاتی ہیں یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ جادوگروں کی علامتیں ہیں۔ قرآن اور سنت سے صرف اور صرف یہ ثابت ہے کہ آپ شرعی آیت اور رقیہ پڑھیں اور صبح و شام اس کو دم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خطرناک فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔